شب رات کے حوالے سے ڈیٹیل بیان کر دیں کہ اس رات چند باتیں کہی جاتی ہیں. نمبر 1 اس رات میں قرآن نازل ہوا. نمبر 2 یہ نمبر آپ نے یاد. نمبر 2 اس رات قبرستان جانا چاہیے. نمبر 3 اس رات تقدیر کے فیصلے بولو ہوتے ہیں, پورے سال کا لکھا جاتا ہے. نمبر 4 اس رات کو نہانا دھونا چاہیے, غسل کرنا چاہیے. نمبر 5 وہ تو آخر میں بتاؤں گا. نمبر 5 حلوے مانڈے, حلوہ ولوا. نمبر 6 پٹاخے. نمبر 7 عبادت. یہ 7 چیزوں کے علاوہ بھی ہے کچھ نہیں ہے نا؟ 7 چیزوں بھئی یہی 7 چیزیں ہیں. ہاں نمبر 7 15 شعبان کا روزہ رکھنا. اور کوئی چیز نہیں, وہ تو قبرستان جانے میں آ گیا نا. یہی چیزیں. تو اب ہم نمبر وار چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا. یہ بھی کسی دلیل مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے, صاف طور پہ قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے. اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے؟ رمضان. تو پتہ چلا یہ کہاں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں. بعض علماء نے کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے, تو اس سے مراد 15 شعبان ہے. کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو اس سے مراد بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر. کیونکہ یہ جو تعویل کی جاتی ہے نا کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آ گیا اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا, یہ جب کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں ہے تو ایسی تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سمجھ رہے ہو نا؟ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے. کیونکہ جہاں آتا ہے نا مبارک رات میں نازل کیا, اس میں آگے آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اور ادھر سورہ قدر میں آ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا یہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا, فیصلے بھی اسی میں, اور وہ دونوں لیلۃ القدر ہیں, وہ دونوں 15 شعبان نہیں ہیں. تو بہت مضبوط دلیل ہے یہ. تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا کہ 15ویں شعبان میں قرآن نازل ہوا. دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے, تو وہ بھی اسی سے حل ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبریل آتے ہیں, من کل امرن, تمام کی قسم کے فیصلے. اصل میں تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ تو ہو چکے ہیں, لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے نا کہ ایک ایک سال میں کیا کرنا ہے, تو وہ ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اصل فیصلہ تو ہو گیا, اس پر عمل درآمد سے آپ اس کو تعبیر کر دیں. تو ابھی چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. تیسری بات کیا تھی؟ قبرستان جانا. تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے 15 شعبان کی رات کو اٹھے, اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں. آپ نے جنت البقیع کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کو کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اس پہ چند اشکالات ہیں. نمبر 1, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے صحیح نہ ہونے کی؟ وہ میرا آڈیو بیان میں پوری سند اور اس کی راویوں کی پوری تحقیق میں نے پیش کی ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسائل ہیں. فضائل کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل حدیث سے ثابت ہے, اس کی فضیلت میں ضعیف